بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو ز په سپریم کورټ کې موجود یم. نن به دلته د وکیلانو سره هم صحافیانو سره ور سره چې کوم عام شهري دي د هغوی سره به خبرې کوو چې دوی په 26وي آئیني ترمیم بل په معامله باندې نظر څه لري او د نه علاوه چې کوم 26وي آئیني ترمیم بل دی لکه ځینې خلکو وګڼو چې دا د کام په امانت کې خیانت دی، نو آیا دوی هم 26وي آئینی ترمیم بل د کام په امانت کې خیانت ګڼي او د سره سره د 26وي آئینی ترمیم بل په حواله سره حکومت ته، اپوزیشن ته او خاص کر مولانا فضل الرحمن صاحب ته دوی پیغام څه لري. په دې مختلفو څیزونو به د وکلا، صحافیانو، د عام شهریانو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. 26وي آئینی ترمیم بل کے معاملے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس سلسلے میں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے کہ میرا خیال ہے مزید گنجائش ہی کوئی نہیں، لیکن حیرت یہ ہوتی ہے کہ ان قانون سازوں پہ جو اس کی قانون سازی کرنے جا رہے تھے اور جنہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ عوام اتنے بولے نہیں جتنے وہ سمجھ رہے تھے. مثلا 63A میں قانون سازی یوں ہو رہی تھی کہ فلور کراسنگ جو ہے اس پہ شخص مذکورہ تو ڈسکوالیفائی ہو جائے گا، لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا. آپ چوری کر لیں تو چور کو سزا دے دیں لیکن مال مسروقہ واپس نہیں جائے گا. تو یہ مطلب اسے کہتے ہیں ڈیوائڈ آف اینی سینس. تو اسی طرح باقی آرٹیکل 8 کو دیکھ لیں، آرٹیکل 199 کو دیکھ لیں، تو یہ جو کورٹس ہیں ہمیشہ یہی کھڑی ہوئی ہیں انڈیویجولز کے لیے. تو یہ جو انڈیویجولز کے لیے کورٹس نے کام کیے ہیں، حالانکہ ہماری کوئی ہسٹری اتنی اچھی نہیں ہے، ہماری ہسٹری اور خاص طور پہ جوڈیشری اس نے بڑا کمپرومائز کیا ہے، لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ ہے کہ میں کہوں گا جوڈیشری اپنے ٹیلز پہ کھڑی ہوئی ہے. تو جب یہ کھڑی ہوئی ہے اور عوام الناس بھی یہی چاہتے تھے، تو اس طرح سے وی ہیو ٹو اسٹرینتھن دا جوڈیشری. اور باقی یہ جو آئینی ترمیم ہے نا، وہ کیا میں کہوں، اس کو اگر شیطانی ترمیم کہیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. جیسے سلیمان رشدی کی کتاب تھی سیٹنک ورسز، تو یہ سیٹنک امینڈمنٹس تھیں. تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں ہو سکیں. اگر یہ ہو جاتی تو آپ یقین کریے کہ پاکستان وطن عزیز ایک بہت بڑا قید خانہ ہوتا، اور جس میں ہر آدمی ضمیر کا قیدی ہوتا، ماں سوائے چند ان مفاد پرستوں کے جن کی ساری سیاست جو ہے نا وہ اپرچونزم کی سیاست رہی اور پاور پالیٹکس کرتے رہے. آج بھی انہیں شرم نہیں آتی جب وہ ٹی وی پہ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے قانون لا رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں کہ وہ یہ بتائیں کہ اس میں عوام کا فلاح و بہبود کدھر ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، تو اٹ از دا انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن. آپ کا سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے ایک عرصے سے کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن بڑی اچھی طرح کر رہا ہے. آرٹیکل 189 جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کو انٹرپریٹیشن کا یہ اختیار دیتی ہے کہ وٹ ایور سپریم کورٹ ہیز ڈیسائیڈڈ دیٹ از بائنڈنگ آن آل دا کورٹس آف دا کنٹری. اور اسی طرح 190 کو دیکھ لیجئے کہ دا ایوری آرگن آف دا اسٹیٹ ول کم ٹو دا ایڈ آف دا سپریم کورٹ. لیکن سب کچھ نہیں ہو رہا. ابھی آپ کل دیکھیے کیا ہوا ہے کہ جناب والا اسپیکر اسمبلی لکھتا ہے کہ جناب والا ہم نے آئین جو ہے اپنا یہ الیکشن ایکٹ جو ہے اس میں امینڈمنٹس کی ہیں، تو آپ اس پہ ابھی عمل درآمد. بھئی آپ کو کسی نے کبھی بتایا کہ ریٹروسپیکٹیو امینڈمنٹ کب ہوتی ہیں اور پراسپیکٹیو امینڈمنٹس کب ہوتی ہیں؟ تو لہذا آپ اس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ یہ کیسے اس کی اپلیکیشن کر سکتے جو نہیں ہو سکتا. تو آج بھی ہم اسی مذاق میں ہیں. بالکل مسودے کا پوچھتے رہیں، اپوزیشن بھی پوچھتی رہی، مولانا صاحب بھی پوچھتے رہے اور ساتھ ساتھ حکومت بھی مسودہ نہیں دکھا رہی تھی. بلاول صاحب بھی یہی کہہ رہے تھے کہ ہماری بھی مجبوری ہے. ہاں، اس میں جو سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مسودہ تھا کہاں. اب یہ ڈراٹس مین لا کہاں بیٹھتا ہے؟ لا منسٹری میں بیٹھتا ہے، پارلیمنٹری افیئرس میں بیٹھتا ہے، اس کو بھی نہیں پتہ، اس کے منسٹر انچارج کو نہیں پتہ. تو آپ مجھے بتائیے کیا کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ ان کو شرم آنی چاہیے. یہ جو ہے نا، ہم نے بڑے بڑے سانحات جھیلے ہیں، لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے کہ سب سے بڑا سانحہ یہ خدا نخواستہ کسی بھی وقت وقوع پذیر ہو سکتا ہے. اور یہ جو ہماری ریاست ہے اور ہماری حکومت، کیونکہ ریاست ایک الگ چیز ہے، حکومت جو ہے وہ بالکل اس طرح سے لا تعلق ہے یہ حالات اور واقعات اور جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں کہ خدا نخواستہ یہ کہیں بریک اپ پوائنٹ بن سکتا ہے یہ. اور حکومت بھی سب کچھ اپنے مفادات کے لیے کر رہی ہے. ایبسلیوٹلی. اب میں آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کروں، پولیٹیکل سائنس کا ہر طالب علم یہ جانتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ کے پلرز ہوتے ہیں وہ 3 ہیں. اس میں اقتدار اعلیٰ جو ہے وہ لیجسلیشن کے پاس ہے، حکومت ہے اور عدلیہ، 3 پلرز ہیں. اب یہ جو امینڈمنٹ آ رہی تھی، سفارش کون کرے گا؟ وزیر اعظم.
भर्ती कौन करेगा? प्रेसिडेंट, यानी अंधा बांटे रेवड़ियाँ और अपनी अपनों को दे, तो कमाल है। अच्छा, अब एक और बात कई लोगों को नहीं पता, आपने ये बात पूछी, इस पे डान में भी इससे पहले मेरा आ चुका था एनालिसिस। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में जी ट्रांसफ़र करनी है जजेस की, आप ये बताइए कि क्या आपके आर्टिकल्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें जजेस का कॉमन सीनियरिटी रोल है या नहीं है? और आंसर नहीं है। जबकि इंडिया में जो जजेस का रोल है वो कॉमन है, वो कलकत्ता का जज है, वो बेंगलोर का जज है, वो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जज है, वो फेडरल कोर्ट दिल्ली का जज है। जब कोई जज एलिवेट होता है ना, तो वो कॉमन रोल पे चला जाता है। और जब वो कॉमन रोल पे चला जाता है, फ़र्ज़ कर कलकत्ता का एक वकील एलिवेट होकर जज हुआ, कॉमन रोल में आया और चलता रहा सीनियरिटी पे वो नंबर 1 पे जब आ गया, और यूँ समझिए कि केरला में हाई कोर्ट जो है ना, वहाँ पे चीफ जस्टिस की असामी खाली वही लगेगा। तो वो उनका एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर प्रोग्राम है। या कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जजेस का रोल जो है ना, कि सीनियरिटी रोल वो कॉमन है, मुश्तरक है। वो ये नहीं है कि कलकत्ता हाई कोर्ट का अलग है और हैदराबाद हाई कोर्ट का। आपके पास क्या है? आप मुझे ये बताएं, हम किस किस्म की कानून साजी कर रहे हैं? तो ये इस तरह से, दिस इज़ वेरी डिप्लोरेबल, लेट मी टेल यू, एंड दिस इज़ लेट मी टेल यू दैट द पीपल हु आर डूइंग दिस, दे आर डिवाइड ऑफ द विजडम। उनके पास विजडम नहीं है, और जब ये विजडम नहीं है तो आप ये कानून साजियाँ करेंगे, आप करते क्या हैं? आप जनाब वाला एक सिस्टम, अभी एक और नई चीज़ आ रही है बड़ी दिल, आपको तो पता है माशाल्लाह, यू नो एवरीथिंग, कि जनाब इन्होंने उमर अताब बंदयाल के पर बांधने के लिए अमेंडमेंट कर दी थी। अब ये ऑर्डिनेंस के लिए उसको ख़त्म करना चाहते हैं। आप ऐसा मजाक ना करें, खुदा के लिए कौम से मजाक ना करें। दिस इज़ अ बिग एंड वेरी सीरियस जोक, तो मत तबाह करें इसे। 26वीं आईनी तरमीमी बिल को कौम की अमानत में ख़यानत भी समझा गया, यही बातें भी हुई, तो क्या आप भी 26वीं आईनी तरमीमी बिल को कौम की अमानत में ख़यानत समझते हैं? मैं आपको बताऊं कि इतनी बड़ी ख़यानत है कि शायद आपको दहाइयों में इसकी मिसाल ना मिले। इससे बड़ी ख़यानत हो ही नहीं सकती, यकीनन ख़यानत है। क्योंकि जो है ना, ये जो गवर्नमेंट है ना, उसके पास ट्रस्ट है आवाम का, और गवर्नमेंट ट्रस्टी है आवाम के राइट्स की, और उसके ट्रस्ट को इन्होंने बिट्रे किया है। और ये मतलब है कि ये तो कुछ काम, वो कहते हैं मैन प्रोपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज, ये तो कुछ अल्लाह का करम हुआ, और कैसे हालात और वाक़यात इवेंट्स ऐसे बन गए कि ये नहीं हो सकी। अगर ये हो जाती तो आप और मैं इस तरह गुफ्तगू न फरमा रहे होते, क्योंकि हमारे ऊपर भी बड़ी कदगन होती, और उन इदारों को हम खुली छूट दे देते। जो इदारे जो कानून में कहीं जो मैटर ही नहीं करते, जिनका कानून में कोई तस्करा ही नहीं है, तो वो खुली छूट होती उनको, और वो सब मर्ज़ी करते। आज भी वो कर रहे हैं, लेकिन आज वो जो भी करते हैं इलीगल कर रहे हैं, और उसको लीगलाइज करने के लिए सारी आईनी, इसमें तो देखें ना आइटम कितने थे, 46 आइटम थे पर। सब कुछ आवाम को खामोश कराने के लिए इसमें हो रहा था। नहीं, इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है ना जी। आप आर्टिकल 8 जो है, ये फंडामेंटल जो राइट्स है ना हमारी सोसाइटी में, वो आर्टिकल 25 तक फंडामेंटल राइट्स हैं। तो जब आप उस पर शबखून मारेंगे, तो उसके बाद तो फिर ये दूसरी राय है ही कोई नहीं है कि आपने लोगों की आवाज़ जो है ना उसका गला दबा दी है। जी हाँ, तो ये सूरत हाल है। तो 26वीं आईनी तरमीमी बिल के हवाले से हुकूमत को, अपोजिशन को, और ख़ास कर मौलाना फजल रहमान साहब को आप पैगाम क्या देना चाहेंगे? मैं मौलाना साहब को ये पैगाम देना चाहूँगा ऑनेस्टली, सिंसियरली, कि मौलाना माशाल्लाह आपके वालिद साहब के ज़माने से आपका सियासी सफ़र जमीयत उलमाए हिंद से शुरू हुआ। मौलाना मुफ्ती महमूद ने बहुत काम किए हैं, आपकी सियासत मुतनाज़ रही, और पता नहीं अल्लाह ने शायद आपको ट्रैक पे डाला है, तो इस ट्रैक से नहीं लिएगा, मेरी उनसे ये गुजारिश। और पीटीआई के रहनुमाओं से गुजारिश है कि आपके अंदर कंसेंसस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नंबर 1, आपकी कन्विक्शंस बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, नंबर 2, और नंबर 3 कि कोई अपोलोजेटिक एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट को मैं ये कहूँगा कि आपने रिजनेबलनेस का मुजाहरा करना है। आपने जो है इस मुल्क की सियासत में रहना है, स्ट्रीम लाइन में, फ़ायदे को देखना है, कौम के फ़ायदे को देखना, और आपका अपना भी फ़ायदा है। देखिए ना, ये जो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको 26वीं तरमीम कह रहे हैं, अगर ये आ जाती तो चंद लोगों को नुकसान था। मिसाल के तौर पे मुल्क को नुकसान था, आवाम को नुकसान था, 25 करोड़ लोगों के मफादात को कुर्बान करने किया जाने वाला था। तो मैं ये कहूँगा कि खदारा होश के नाखिल ने, और मैं रियासतों को कहूँगा और अहले इख्तियार को कहूँगा कि आप भी एक एक चीज़ का जवाब देंगे। अल्लाह के नाम पे इस मुल्क को बचाइए,
اور اس ملک کے مفاد میں کام کیجیے. سویلین کی فوجی ٹرائل میں، فوجی کورٹ میں ٹرائل کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس پہ بھی میرا کافی وہ انالیسز آ چکے تھے. یہ ایک طویل وہ اپنا سبجیکٹ ہے، لیکن میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہو از سبجیکٹ ٹو پاکستان آرمی ایکٹ 1952. پہلی بات اس میں جو اس کی سیکشن 2 ہے وہ کہتی ہے ہو از سبجیکٹ. نمبر 1 اس کی ایک کلاس جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پاکستان آرمی کا سبجیکٹ جو ہے وہ لوگ ہیں جو آرمی میں کمیشن آفیسر، نان کمیشن آفیسر، وارنٹ آفیسر وغیرہ وغیرہ. دوسری جو کیٹیگری شامل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ 1952 میں یہ ایکٹ آیا تھا تو وہ لوگ جو 47 آن ورڈ نوکریاں کر رہے تھے دے ور سبجیکٹ ٹو دس ایکٹ. اور تیسری اس کی پروویژن یہ ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ وہ لوگ جو سول آرمڈ فورسز میں فارمرلی ایسٹ پاکستان میں تھے تو دے شل بی سبجیکٹ ٹو دس ایکٹ. یعنی اس میں آپ کے یو آر ویری ینگ، ایسٹ بنگال ریجمنٹ رائفل ہوتی تھی نا، تو اس میں سول آرمڈ فورسز تھے، تو وہ پھر جب ادھر آگے جب یہ ثانیہ ہوا تو وہ ان کو ان کا سبجیکٹ قرار دیا. یہ اس کی سیکشن یہ ہے. میں سیکشن 2 کی بات کر رہا ہوں، سب سیکشن ہے. سیکشن 2 کہتی ہے بٹ ایف اے پرسن is retired, discharged, dismissed, laid off shall not be subject to this act. اب آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ ٹرائل، پہلے تو میں فوجیوں کی بات کر رہا ہوں نا، پھر سول پہ آؤں گا. اچھا پھر اب یہ میں فیض حمید کے ریفرنس سے ہی بات کر رہا ہوں. پھر اب یہ ہے کہ فیض حمید نے ٹاپ سٹی میں یہ کیا وہ کیا. اب ایک وکیل کو یہ دیکھنا ہے کہ کون سے قانون کی خلاف ورزی ہے. آپ پاکستان آرمی کے سیکشن 41، 42، 42 اس پہ آ جائیں. اسے کہتے ہیں بریچ آف ٹرسٹ. آپ نے کسی ایسا ٹرسٹ کو نقصان پہنچایا ہو جس میں فیڈریشن کا نقصان ہو، نمبر 1. نمبر 2 سروسز کا نقصان ہو، یعنی آرمی کی اپنی املاک ہو. اور نمبر 3 کیا ہے اس میں اس شخص کی پراپرٹی ہو جس کا تعلق فیڈریشن یا سروسز سے ہو. اب یہ ٹاپ سٹی کو آپ خود جوڑ لیں کہ کوئی فیڈریشن سے یا کوئی تعلق واسطہ. میں نہ تو اس کے ڈیفینس پہ ہوں نہ میں اس کے اپوزیشن پہ ہوں، میں آپ کو لیگل انٹرپریٹیشن دے رہا ہوں. اس میں if a person found guilty shall be punished with a rigorous imprisonment which may extend for 5 years. یہ تو ہوگی نا سزا. اب آپ پھر سیکشن 92 پہ آ جائیں. 92 کہتی ہے کہ کچھ آفینسز لائک 41 اور 42 کے جو ہیں اس میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی چل سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے بعد وہ نہیں چلیں گے. the matters may be opened within the 6 months of the retirement of an individual and thereafter it cannot be. تو اس کو تو 1.5 سال ہو گیا تھا ریٹائر ہوئے ہوئے. یہ صورتحال ہے. لیکن ہمارا حسن کرشمہ ساز جو چاہے کرے، اس میں تو آپ شیر کو بلی بنا دیں، بلی کو شیر بنا دیں، آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. لیکن دنیا ہنس رہی ہے. ملک کیسا نہیں چلتا؟ نہیں، ملک نہیں چلتا. بین الاقوامی برادری میں آپ کا وقار نہیں ہوتا، آپ کو کوئی اس قابل نہیں سمجھتا کہ آپ پائیدار لوگ بھی ہیں کہ نہیں ہیں. تو یہ مذاق کرنا ہی بند کر دیں. ابھی کتنے کیسز چل رہے ہیں مجھے بتائیں. میں کبھی کبھی بڑا حیران ہوتا ہوں کہ حکومتی رہنماؤں کے بیان ہوتے ہیں جی عدالتیں فیور کر رہی ہیں. یار کدھر فیور کر رہی ہیں اس شخص کو؟ وہ یہ کہ توشہ خانہ، آپ مجھے بتائیں، اٹ از توشہ خانہ کے اپنا لا ہے. اس لا کو آپ دیکھیں، وہ کسٹم کا پرنسپل اپریزر جو ہے وہ اپریزمنٹ کرتا ہے. اپریزمنٹ کر کے وہ چیز آپ کو دیتا ہے. اگر آپ نہیں لیں گے تو وہ دوسرے کو دے دیں گے. کچھ چیزیں بیچنے کی نہیں ہیں. لیکن وہ لوگ جو گاڑیاں لے کے چلے گئے، جو وہ آئٹم جو نہیں دی جا سکتی، وہ دوسرے کہتے ہیں گاڑی چور ہے. تو اس طرح سے میں حیران ہوتا ہوں کہ کس کلیجے کے ساتھ وہ یہ بات کرتے ہیں. اپنے گربان میں کبھی بھی منہ جھانک کے نہیں دیکھتے کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو اس طرح سے صورتحال جو ہے یہ ایسی گمبھیر ہے کہ جس میں ڈٹائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ پریویل کر رہی ہے کہ ایک آدمی اپنے کنڈکٹ کو دیکھتا نہیں ہے اور وہ دوسرے کی طرف جو ہے وہ فوراً اس کے بارے میں فتوے جاری کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سیاستدانوں کو یہ زیب نہیں دیتا. ان کو چاہیے کہ وہ جناب والا ہوش و خرد کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیں، اور سیاست اپوزیشن میں ہو یا پاور میں ہو، لیکن ایک نارمز ہوتے ہیں. آپ کو میں چلتے چلتے ایک بڑی اچھی بات بتاؤں. امریکہ کی جنگ آزادی جو ہے وہ لڑی، وہ ینکیز نے لڑی اور برطانیہ کی آرگنائزڈ آرمی کے خلاف لڑی. اور اس میں ایک شخص کا بہت رول تھا، اس میں ان کا نام تھا جنرل ولسن. جنرل ولسن سیلف اسٹائل جنرل تھے، کیونکہ وہ کسی آرمی کا تو حصہ نہیں تھے نا. تو انہوں نے ایک دفعہ ایک بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں آئی ایم ناٹ افریڈ آف اے آرمی آف 100 لائنس کمانڈیڈ بائی 1 شیپ، بٹ آئی ایم افریڈ آف اے آرمی آف 100 شیپس کمانڈیڈ بائی لائن. تو یہ لیڈرشپ یہ ہوتی ہے. تو آپ نے اگر اس لیڈرشپ کو انکریج نہ کیا، اس لیڈرشپ کو جناب نہیں لایا، تو میں نہیں سمجھتا کہ جتنا کوئی یہ سارا کام جو ہے نا وہ فارسی میں کہتے ہیں کہ این کار مہانس،
मुश्किल है। तो वैसे हमें शर्म आनी चाहिए, 76 साल तो हमारी उम्र हो चुकी है पाकिस्तान की, अरे भी हम फंसे हुए हैं बुनियादी मामलात में। छब्बीसवीं आईनी तरमीमी बिल के मामले के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो काफ़ी पेचीदा मसला है। 26वीं आईनी तरमीम जो है पेचीदा इसलिए है कि ये एक पूरा पैकेज है जिसमें 54 एक तरमीम की शक्ल में 54 मज़ीद तरमीम है। हमारे आइन में टोटल 280 आर्टिकल्स है और इसमें अगर आप 54 आर्टिकल्स में तब्दीली कर रहे हो तो आप इससे अंदाज़ा लगाए कि ये पूरा सिस्टम को चेंज कर रहे हैं, और वो भी हुकूमत अपने मर्ज़ी में और आवाम के मफाद के ख़िलाफ़ अगर इस तरह की तरमीम हो तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाए कि इसका मकसद क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, और ख़ास कर आम बंदे के ऊपर जो कि ऑलरेडी महंगाई की वजह से मतलब उसको मसाइल है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जो एज ये बढ़ा रहे हैं 63 साल से 65 साल से 68 कर रहे हैं। तो अगर ये मतलब गवर्नमेंट अच्छी इंटेंशन के साथ कर रहे तो ठीक है, लेकिन लगता ये है कि बज़ाहिर और सब लोगों का ख्याल है कि ये काजी पाइजीसा को एक एक्सटेंशन दे रहे हैं। डायरेक्ट एक्सटेंशन तो नहीं दे सकते क्योंकि जो चीफ जस्टिस साहब का जो पोस्ट है वो एक आईनी पोस्ट होती है, डायरेक्ट इंटेंशन नहीं दे सकते। तो इसमें बिल के ज़रिए तरीका बना रहे हैं जी, तो उसमें करके तो मुझे लगता है कि बाद में जो है 68 साल वाले जजिस का ये फिर दोबारा ये तरमीम करके इसको वापस कर देंगे, और अगर ये बरकरार रहे तो इसका फ़ायदा है बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए कि जब जजेस सुप्रीम कोर्ट के, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस एक ख़ास एज पे पहुंच जाते हैं तो उनमें काफ़ी मैच्योरिटी आ जाती है, वो आइन को समझते हैं, कानून को समझते हैं। तो अगर वो स्टे करें लंबे अरसे तक बतौर चीफ जस्टिस या बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन पाकिस्तान में आवाम के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं, एक बात। दूसरी बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही है तो ये अगर पॉजिटिव सेंस में आप ले लें तो अच्छी बात है, बनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सूबाई सतह पे भी बनने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स, ताकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे बर्डन ना हो। और बदकिस्मती से जब भी पाकिस्तान में कोई भी केस हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में आता है तो गरीब आवाम के जो आम केसेस है वो इग्नोर किए जाते हैं। लेकिन अगर इसके इंटेंशन पीछे सही ना हो और लगता यही है कि नहीं है तो फिर इसके बहुत नेगेटिव असरात आएंगे। मसलन अगर आप इधर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाते हैं तो ये एक पैरेलल अदालत बन जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल इसके वक़्त कम हो जाएगी और ये एक सबऑर्डिनेट कोर्ट बन जाएगा। इस तरह हाई कोर्ट्स भी। तो इसमें फिर जजेस की अपॉइंटमेंट की जब आप ये बात कर रहे हैं, ख़ासकर इसमें एक प्राइम मिनिस्टर की मर्ज़ी से चीफ जस्टिस बनेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस हैं उनमें से 3 में से जो वो पसंद करे वो कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी अदालत का चीफ जस्टिस होगा। ये बात है। ये तो हक तलफी भी है और हक तलफी भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि 65 साल से 68 साल उम्र तक मतलब बंदा मतलब बूढ़ा हो जाता है 70 साल तक उम्र। खैर वो तो जज के लिए बूढ़े होने का कोई उतना नहीं है। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ जजेस को अवेलेबल है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो काम कर सकते हैं, 70 तक भी कर सकते हैं, इशू नहीं है। यहाँ पे तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है कि बाकी जजों की मतलब हक तलफी है, उनको भी मौका मिलना चाहिए जिसका हक बनता है चीफ जस्टिस बनने का। लेकिन ये कि आइन में ये कहा गया है कि जो सीनियर तरीन जज होगा वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा। आइन में ये बात मौजूद है तो उसको इसी तरह बरकरार रखना चाहिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में अभी इसमें ये तरमीम ला रहे हैं कि 5 जजेस में से जो सीनियर तरीन जज होगा उनको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा। तो ये भी बड़ा नेगेटिव फैक्टर है जो बाज़ाहिर इसमें हमें नज़र आ रहा है। और इसके अलावा सबसे जो इसमें नेगेटिविटी है जो हम देखते हैं गवर्नमेंट के साइड पे वो ये है कि हाई कोर्ट में जो हमारी बुनियादी हुकूक होते हैं आर्टिकल 199 के तहत कोई भी शहरी हाई कोर्ट जाता है, और इसी तरह सुप्रीम कोर्ट में भी 184 सबसेक्शन 3 के तहत अगर इसका मामला
گورنمنٹ کے ساتھ ہے یا پبلک امپورٹنس کا میٹر بنتا ہے تو سپریم کورٹ میں آتا ہے، تو پھر یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے دروازے عام لوگوں کے لیے بند ہو جائیں گے، جو کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری لوور جوڈیشری میں جب سپریم کورٹ میں کیس پہنچتا ہے، لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا جلد از جلد پاکستان میں عدالتوں سے، تو مطلب اگر یہ اس طرح جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں اگر یہ اس طرح ہو جاتا ہے تو پھر تو انصاف مشکل ہے مطلب عام عوام کو ملنے کا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہے، انصاف نہیں مل رہا ہے، تو ہم یہ سارا کام اس لیے کر رہے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں 22.5 لاکھ کیسز جو ہے یہ ہماری لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہے، جس میں سول کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس جس میں مختلف ٹریبیونلز بھی شامل ہے وہاں پہ ہے۔ 5 لاکھ کیسز ہمارے پینڈنگ ہے تمام ہائی کورٹس میں، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی شامل ہے، اور سپریم کورٹ میں 55,000 کیسز پینڈنگ ہے۔ ابھی گورنمنٹ کو 55,000 کیسز نمٹانے کی فکر پڑی ہے اور اتنے بڑی پیکج لا رہے ہیں، لیکن جو 22 لاکھ کیسز ہیں اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ آتے ہیں، وہ زیادہ تر لوور کورٹ اور وہاں سے ان کے کیسز نمٹ جاتے ہیں، تو اس پہ گورنمنٹ کی طرف سے خاموشی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر یہ اچھے انٹینشن کے ساتھ ہے تو ہونا چاہیے۔ کہا گیا کہ جو 26ویں آئینی ترمیمی بل ہے یہ قوم کی امانت میں خیانت ہے، تو کیا آپ بھی 26ویں آئینی ترمیمی بل کو قوم کی امانت میں خیانت سمجھتے ہیں؟ دیکھیے خیانت تو بالکل ہے، خیانت اس لیے کہ یہ جو آئین ہے یہ ملک چلتا ہے آئین پہ۔ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور مختلف اکائیوں کا مجموعہ ہے، جس میں 4 صوبے ہیں، آپ کی وفاق کا اس علاقہ ہے، اب گلگت بلتستان ہے، کشمیر ہے، اس کو ہم بولتے ہیں فیڈریشن آف پاکستان۔ آئین نے اس کو ڈیفائن کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس آئین کو چھیڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کسی صوبے کو زیادہ فوقیت دے رہے ہو۔ یہاں پہ بھی مسئلہ ہے، آپ فنڈامنٹل رائٹس لے رہے ہو، خاص کر اس میں آرٹیکل 8 کی یہ بات کرتے ہیں کہ اس میں ترمیم کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 8 میں اگر آپ نے ترمیم کی، آرٹیکل 8 میں ایک ہی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ no laws shall be passed which are consistent with the fundamental rights of the people۔ مطلب پاکستان میں اس طرح کا کوئی قانون نہیں بنے گا جو کہ بنیادی حقوق کی منافی ہوں۔ اگر اس میں آپ ترمیم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بنیادی حقوق لے رہے ہیں، اور آئین میں آرٹیکل 8 سے لے کر 28 تک بنیادی حقوق ہیں۔ تو جب تک کسی شہری کا سیول رائٹس یا بنیادی حقوق نہیں ہے تو پھر اس ملک میں رہنے کا اس شہری کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف یہ آرٹیکل 8 میں بھی ترمیم کر رہے ہیں، دوسری طرف 199 بھی ابھی تبدیل کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ عام شہری کا کوئی مطلب حیثیت نہیں رہے گا، وہ بطور مزدور پاکستان میں رہے گا اور کام کرے گا، ٹیکس دے گا، محنت کرے گا، نو ایجوکیشن کرے گا، کچھ بھی نہیں کرے گا بس۔ ابھی بھی لوگوں کو حقوق ملنے کا سب کچھ آپ کے سامنے ہے، تو 26ویں آئینی ترمیمی بل کے حوالے سے حکومت کو، اپوزیشن کو اور خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ تو ایک ایسا ٹائم ہے کہ بہت امپورٹنٹ وقت ہے، تو مولانا صاحب نے جو پہلے غلطیاں کی ہے ان کو چاہیے کہ مزید ان غلطیوں کو نہ دہرائے، جس طرح احمد ولی خان نے ابھی دہرایا۔ ساری قوم جو ہے وہ دیکھ رہی ہے اور ابھی لوگوں میں اویئرنیس آ چکا ہے، ابھی وہ زمانہ نہیں رہا۔ ہر بندہ آئین کو جانتا ہے، مجھ سے چھوٹے چھوٹے بچے پوچھتے ہیں کہ آئین کیا ہے، بنیادی حقوق کیا ہے۔ پہلے ہم وکیل بھی تھے، ہمیں بھی ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا جو آج کل کسی مطلب 9th یا 10th کلاس کے بچے کو پتہ ہوتا ہے، تو یہ ہمیں بھی اتنا وہ پہلے نہیں تھا۔ ابھی بہت زیادہ اویئرنیس آ رہا ہے اور یہ پوری دنیا میں ہے، بدقسمتی سے پاکستان اس میں بہت پیچھے ہے۔ تو جب تک آپ لوگوں کو بنیادی حقوق نہیں دیں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے ہو۔ اگر ہم مغرب کی مثالیں دیتے ہیں، یورپین کنٹریز، امریکہ، کینیڈا، تو وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ رول آف لا ہے، لوگوں کے بنیادی حقوق ہیں اور لوگ محفوظ ہیں اور لوگ آزاد ہیں۔ تو لوگوں کو آزاد کرنا پڑے گا اور تب آزاد ہوگا کہ آپ آئین میں ان کو مزید آزادی دیں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی جو آزادی ہے وہ ان سے لیں۔ وہاں پر قانون کی حکمرانی ہے اور انصاف کا بلبالا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جی دیکھیے 16 لاکھ لوگ جو ہے پچھلے سال پاکستان سے مائیگریٹ کر گئے ہیں۔ تو اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنا ملک چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں جائے اور سیکنڈ شہری بنے؟ آزادی ہے، وہاں پہ مساوات ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ہم سیکیور ہے، اور ابھی تو پوری فیملیز پاکستان سے شفٹ ہو رہی ہے۔ تو وہاں پہ کیا ہے، سیکیورٹی ہے، لوگوں کو پتہ ہے کہ میرے بچے محفوظ ہوں گے۔ یہاں پہ نہ آپ کے بچے محفوظ ہے، نہ آپ محفوظ ہے، اور تعلیم اور اس کا تو کوئی وقت ہی نہیں رہا۔
تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، حکمرانوں کو اس پہ سوچنا چاہیے اور عوام کے خواہشات کے مطابق ان کو فیصلے کرنے ہوں گے، ادروائز بڑے سیریس نتائج آئیں گے. اور سب سے پہلے حکومت کو یہ بھگتنے پڑیں گے جو لوگ یہ کر رہے ہیں. یہ بھول رہے کہ آئین میں آرٹیکل 6 بھی ہے اور وہ غداری میں آتا ہے، اور ان سب چیزوں کا ان کے ساتھ حساب کتاب ہوگا. 26ویں آئینی ترمیمی بل کے معاملے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ یہ بدنیتی پر مبنی ہے. صرف ایک شخص کو جہاں تک ایج کا اضافہ کرنا، یہ موجودہ چیف جسٹس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے ابھی بھی میں کیس کر کے آیا ہوں ان کے پاس. ہم بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں، بہت بڑے امتحان سے. سنتے نہیں ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، اور جو سٹیٹمنٹ آپ دو وہ ریکارڈ پہ نہیں لاتے. یہ تو ایک اسپیکٹ ہو گئی. دوسرا، ججز کی عمر بڑھانے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی. کس لیے آپ بڑھا رہے ہو؟ کس کو فائدہ دینا چاہتے ہو؟ کیا یہ عوام الناس کے مفاد میں ہے؟ آئینی عدالت کی بات ہے تو حمام میں سکاوا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا یہ ججز آئینی معاملات نہیں کر سکتے؟ اگر یہ محنت سے کیس فائل پڑھ کے آئیں اور جو کیس غیر ضروری کوئریز کر کے گھنٹوں چلا جاتا ہے وہ منٹوں میں ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ صرف غریب لوگوں کی عدالت نہیں ہے، یہ ایلیٹ کلاس کی ہے. کوئی سیاسی مقدمہ آئے گا، یہ بڑے بہادر بن کے لے لیں گے اسے. اور کس گار میں کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے، یہ تو وہ آزادی کی تمام حدود پھلانگ چکے ہیں. ان کو ہم کبھی سپورٹ نہیں کریں گے. ہم احتجاج کر رہے ہیں اور کریں گے. اگلا پڑاؤ ہمارے اس احتجاج کا پشاور میں ہوگا، اور انشاءاللہ میں خان صاحب سے بات کروں گا، حامد خان صاحب سے، کہ اس کی میزبانی میں کرتا ہوں، آپ پائیں، اور ارینجمنٹ بھی میں کنونشن کی ساری کروں گا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. سیکرٹ رکھ رہے ہو، کیوں رکھ رہے ہو سیکرٹ؟ یہ کوئی پوری قوم کا معاملہ ہے، آپ اسے چھپا کے پھر رہے ہو. کیا ہے اس کے پیچھے، کیا مقصد ہے؟ مولانا فضل الرحمان خان نے ان کو تڑی ڈالی ہوئی ہے، تڑی ڈال دی ہے کہ بھئی پہلے بتاؤ کیا ہے ترمیم، اس کے بعد بات کریں گے. ذاتی مفادات کی جنگ. یہ ذاتی مفادات کی اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کر رہے ہیں. عوام الناس کا کوئی فکر نہیں ہے. غرق ہو جائیں، تباہ ہو جائیں، ان کو پرواہ نہیں ہے. ذاتی مفادات کی بجائے 25 کروڑ عوام کا سوچنا چاہیے. ان کو نہیں سوچتے. یہ تو سوچ ان کی. اب تم افسوس یہ ہے کہ نیپوٹزم، فیورٹزم، میرا یہ بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے چمبر سے ہے. پشاور ہائی کورٹ کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی نے 22 ججز لیے ہیں، اور اس میں اسی نیپوٹزم فیورٹزم کی بنیاد پہ لیے ہیں. اور میں نے وہاں پہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں میٹنگ کروائی ہوئی ہے، جس میں ایک اجلاس ہو چکا ہے، اور دوسرے اجلاس میں جو ہے تو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ہم نے لائے عمل کے ان ججز کے خلاف ہم آرٹیکل 209 کے تحت ریفرنس فائل کریں گے. یہ تو ایک اپنی گھر کی چیز انہوں نے سمجھا ہوا ہے. ادھر تو آدھے تم لے لو، آدھے میں لے لوں. 800 کینڈیڈیٹ پہلی گو میں 265 کینڈیڈیٹ اپیئر ہوئے. ان کو سنگل سٹروک آف پین پہ سب کو فیل کر دیا. ہائی کورٹ کی ججز کے ایلیویشن کے لیے جو ان کے چہیتے ہیں، ان کے لیے کے پی کے میں قابل لوگ ہیں، پشاور میں نہیں ہیں. اے ڈی جے کے لیے نہیں ہے. دوسرا ایگزام ہوا، اس میں یہ کہ ری ٹوٹلنگ، ری ایویلیویشن ول ناٹ بی الاؤڈ. وہ میرٹ ہونا چاہیے. میرٹ نہیں ہے، میرٹ گئی. سفارش، پیسہ اور رشتہ داریاں چلتی ہے. میں جو پرسنلی دیکھا ہے وہ نیپوٹزم ہے، رشتہ داری ہے. اپنے چیمبر کا لیا، فلانے کا. پیسے، رشوت کے سلسلے میں میرے سامنے کوئی بات نہیں آئی، اس لیے میں نہیں کر سکتا. میرے خیال میں یہ جتنے ججز ہیں کم از کم یہ کام نہیں کرتے ہوں گے. لیکن انہیں ایک مل گئی ہے چیز. 4 بندوں کی ایڈمنسٹریٹو کمیٹی ہے، جہاں 2 جج بیٹھ جائیں، 3 جج بیٹھ جائیں، ایک جگہ پہ ڈسکشن ہو، تو اس میں کنسنٹ کبھی نہیں آتا. 26ویں آئینی ترمیمی بل کو قوم کے ساتھ، قوم کی امانت میں خیانت بھی سمجھا گیا، یہی باتیں بھی ہوئی ہے. تو کیا آپ بھی
26ویں آئینی ترمیمی بل کو قوم کی امانت میں خیانت سمجھتے ہیں؟ بالکل میں 100% اس سے زیادہ سمجھتا ہوں. اس سے زیادہ کوئی الفاظ ہو وہ میں استعمال کروں گا. 26ویں آئینی ترمیمی بل کے حوالے سے حکومت کو، اپوزیشن کو اور خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نرک کے بچوں ڈٹ جاؤ. یہی موقع ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. لائر فیٹرنیٹی قوم جو ہے, وکلاء کمیونٹی آپ کے ساتھ ہے. ہم ہر قدم پہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور سختی سے مخالفت کریں گے اس کی. یہ جو 26ویں ترمیمی آئینی بل کا معاملہ تھا اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے 26ویں آئینی ترمیم کا جو معاملہ ہے سارا وہ فی الحال تو تھوڑے عرصے کے لیے رک گیا ہے، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں دوبارہ حکومت اس کو فلوٹ کرے گی آن دا فلور آف دا پارلیمنٹ. اب یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کا کم از کم 80% حصہ عدلیہ سے متعلقہ ہے، اور خاص طور پر سپریم کورٹ کی جو حیثیت ہے اس کو محدود کرنے سے متعلق ہے. تو اس کے حوالے سے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ ایک اور نظام، متوازی نظام لانا چاہ رہے ہیں عدالتی، جو کہ اسی کے برابر ہوگا لیکن اس سے زیادہ جو ہے وہ طاقت رکھتا ہوگا، اس سے زیادہ اختیارات رکھتا ہوگا، تو اس صورت میں بہت ساری چیزیں مزید پیچیدہ ہو جائیں گی. آپ کا ایسا نظام جو کہ آلریڈی قوانین موجود ہیں، عدالتیں بھی موجود ہیں، ہر طرح کا جو ہے وہ آپ کی عدالتوں کے اندر ان کے پاس اختیارات بھی موجود ہیں، لیکن ابھی تک اگر آپ کے ملک میں حالات صحیح نہیں ہو سکیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت عدالتی احکامات پر عمل نہیں کرتی. تو اگر آپ 6 اور عدالتیں بنا لیں آئینی ترمیم جو ہے فیڈرل آئینی عدالت ہے اس کی طرح، اگر آپ 6 اور عدالتیں بھی بنا لیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر آپ نے عدالتی احکامات پر اور قوانین کے اوپر عمل نہیں کرنا. قوانین تو وہی رہیں گے لیکن صرف ایک آپ الگ سے ادارہ بنا رہے ہیں. اور ابھی جو اس وقت یہ بنانا ہے وفاقی آئینی عدالت کا قیام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت پہ کرنے کا مقصد کچھ اپنے ہی لوگوں کو واپس اسی عہدے پر رکھنا ہے، اور جو نہیں پسند آ رہے یا جن کی آوازوں سے مسئلہ ہے ہماری اس وقت کی ایگزیکٹو کو اور ہمارے اداروں کو، ان کو سائٹ پر رکھنا ہے. تو اس صورتحال میں مجھے لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جس کی بنیاد بدنیتی پر رکھی جا رہی ہے وہ برقرار نہیں رہ سکے گی. کہ مسودے کی نہ دینے کی بھی باتیں ہوئی، قوم کی امانت میں خیانت کی بھی باتیں ہوئی، تو کیا آپ بھی جو 26ویں آئینی ترمیمی بل ہے اس کو قوم کی امانت میں خیانت سمجھتی ہے بطور صحافی؟ دیکھیے امانت میں خیانت تو کیا، میں تو اس سے کہوں گی کہ خیانت سے شاید ہمیں کوئی بہت بڑا لفظ استعمال کرنا چاہیے. بددیانتی ہے ان تمام تر لوگوں کی جو پارلیمنٹ میں عوام کے نام پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب آپ عوامی جو قوانین ہیں ان میں رد و بدل کر رہے ہیں، خاص طور پر بنیادی انسانی حقوق کے معاملے پر آپ رد و بدل کر رہے ہیں، ترمیم لا رہے ہیں، تو اس میں آپ عوام کو اعتماد میں نہیں لے رہے. عوام کو اعتماد میں لینے کا بیسک طریقہ یہی ہوتا ہے کہ آپ وہ جو مسودہ ہے اس کو عوام کے حوالے کریں، اس پر باقاعدہ بحث مباحثہ ہو، جو تجاویز دی جائیں ان پر عمل کیا جائے، پھر ترمیم لائی جائے. رات اندھیرے میں تو کی جانے والی چوری ہو سکتی ہے، ترمیم نہیں ہو سکتی. تو اس طرح یہ امانت میں خیانت تو ہے، ساتھ میں بددیانتی بھی ہے. ان تمام جو پارلیمنٹ کے اندر عوام کے ووٹوں سے جو خود کو کہتے ہیں کہ وہ جیت کر آئے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر عوام کی نمائندگی نہیں کر رہے بلکہ کسی اور کی نمائندگی کر رہے ہیں. اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ سخت ریئیکشن آ رہا ہے عوام کی جانب سے بھی ان آئینی ترمیم کے مسودے کے اوپر بھی، اور جب آئینی ترمیم پاس کرنے کا معاملہ تھا تب بھی. اور یہی شاید وجہ ہے اتنا سارا پریشر آنے کا کہ جب آپ اتنی رات گئے تاریکی کے اندر یہ چوری کرنے جا رہے تھے تو عوام کا ریئیکشن بھی آیا، اور پھر وہ آپ کا جو پلان تھا وہ نہیں کامیاب ہو پایا. تو اگر آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس طریقے سے کی جائے گی تو یہ نہ صرف خیانت ہوگی بلکہ بدنیتی پر مبنی ہوگی. اور ہم نے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ بدنیتی پر مبنی قانون سازیاں کچھ عرصے تو چل جاتی ہیں، وقتی فائدہ بھی دے دیتی ہیں، لیکن لانگ ٹرم میں برقرار نہیں رہتی ہیں. مطلب کچھ جو لوگ جن کو ذاتی فائدہ مل رہا تھا ان کو ذاتی فائدے کے بجائے قوم کے فائدے کا سوچنا چاہیے. دیکھیے آئیڈیلی تو یہی ہونا چاہیے، لیکن ہمارے ملک میں نیا کسی اور طرح سے بہتی ہے، الٹی گنگا بہتی ہے. یہاں پر کوئی ایسا معاملہ کبھی نہیں ہوا کہ قوم کے لیے سوچا جائے. آج اگر آپ جبر سے کچھ قوانین مسلط کر بھی دیں گے تو آپ عوام کو مزید جو آلریڈی بہت سارے معاملات، صرف معاشی معاملات یا سماجی معاملات یا آپ کے قوانین کے معاملات نہیں ہیں، عوام مختلف طرح سے جو ہے وہ پریشر فیس کر رہی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر طرح کا جو یہ معاملہ ہے کسی بھی طرح سے
قوانین ٹھونس دیں عوام کے اوپر اور پھر امید رکھیں کہ ان پر عمل بھی ہوگا اور عوام باہر نکلیں گے. ان دا اینڈ آف دا ڈے طاقت کا سرچشمہ اگر عوام ہے تو اس کے پاس طاقت بھی ہے, اور جب عوام نکلا کرتی ہے تو ہم نے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھا ہے کہ انقلاب بھی آیا کرتے ہیں اور بہت بڑے وہ جو طاقتور بن کے بیٹھے ہوتے ہیں, ایک طرح سے آمروں کا روپ دھارے جمہوری قوتیں, وہ پھر اپنے گھروں کو جایا کرتی ہیں. انفیکٹ ان کو ملکوں میں جگہ بھی نہیں ملتی. تو یہ ملک کی تاریخ ہے, دنیا کی تاریخ ہے, اس کو نکال کر کے دیکھ لیجیے. تو مجھے لگتا ہے اس طرح کی کوئی بھی قانون سازی یا عوام کو اعتماد میں نہ لے کر کے کیے جانے والے اقدامات کامیاب نہیں ہوں گے. بل میں یہ بھی قوانین مطلب ہم نے سنا ہے سیاسی رہنماؤں سے کہ ایک سویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل اور ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم بل کے حوالے سے حکومت کو, اپوزیشن کو اور خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بطور صحافی آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیے, بطور صحافی تو ہم صحافیوں کے پیغام نہیں ہوا کرتے, ہم تنقید کیا کرتے ہیں, لیکن یہی ہم کہہ سکتے ہیں یہ قومی ایشو ہے, قوم کا معاملہ ہے, مطلب پیغام بھی ایک بینگ اے سویلین ضرور پیغام دے سکتی ہوں. صحافی کے طور پر میرے خیال سے ہمارا کام زیادہ تر رپورٹ کرنا یا پھر کچھ پوائنٹس کو نوٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے. جس رات یہ ترمیم ہو رہی تھی اسی رات معلوم پڑ گیا تھا کہ آرٹیکل 8 جہاں سے بنیادی انسانی حقوق کا چیپٹر ہمارا شروع ہوتا ہے, اس میں رد و بدل کر کے سویلینس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا سرٹیفکیٹ پکڑایا جا رہا ہے. اور یہ بھی تھا کہ باقاعدہ فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لانے کے بارے میں حکومت سوچ رہی ہے, جس کا اعتراف خود وزیر قانون نے بھی کیا. تو اس وقت جو مولانا کا سٹینڈ ہے یا ان کی ماضی میں جو سٹینڈنگ رہی ہے میں اس پر کامنٹ نہیں کروں گی, لیکن رائٹ ناؤ وہ ایک اصولی موقف پر کھڑے ہیں اور انہی کی وجہ سے یہ آئینی ترمیم کامیاب نہیں ہو پائی. تو مستقبل میں بھی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جس قسم کا ان کو پبلکلی ایک شاباش ملی ہے وہ دوبارہ اس طرف نہیں جائیں گے. آئینی ترمیم بل پہ قوم نے بھی سخت ریئیکشن دکھایا ہے. جی بالکل, دیکھیں سخت ریئیکشن تو ہر سیکشن آف سوسائٹی کی طرف سے آیا ہے, چاہے وہ وکلا ہوں, چاہے وہ صحافی ہوں, چاہے وہ سول سوسائٹی ہو, عام عوام ہو, ہر ایک نے آواز اٹھایا. کیونکہ اب وہ پرانے وقت جیسا میں نے آپ کو بتایا نہیں رہے جہاں لوگوں کو شعور نہیں ہوا کرتا تھا. اب ہر شخص انٹرنیٹ پر دیکھ سکتا ہے کہ آپ ملک کے ساتھ کرنے کیا جا رہے ہیں. تو اس صورتحال میں کچھ بھی کرنا بہت سوچ سمجھ کے ہی کرنا چاہیے. اور اگر آپ جبر مسلط کرنا چاہتے ہیں, جبر کرنا چاہتے ہیں عوام کے اوپر, تو اس کا ریئیکشن ابھی تو کم سخت آیا ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں شدید سخت بھی ہو سکتا ہے. جتنی عوام تنگ ہے, اگر کوئی سر پہ کفن باندھ کے نکل پڑا تو پھر مسائل کا سامنا حکومت کو کرنا پڑے گا. 26ویں آئینی ترمیم بل کے معاملے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس میں میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں چند ترامیم ایسی ہیں کہ جو کہ ہونی چاہیے, لیکن اکثر ترامیم جو ہیں یہ غلط ترامیم ہیں, یہ میلافائڈی ہیں, یہ بالکل ایک مخصوص وقت میں لائی گئی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک آدھ ترمیم جو انہوں نے کی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کو مرج کر دیا گیا ہے جوڈیشل کمیشن میں, وہ بالکل ٹھیک ہے. اس لیے کہ جوڈیشل کمیشن کے اندر مناپلی تھی, وہ مناپلی کو ختم کرنے کے لیے یہ بہتر طریقہ کار کیا گیا ہے. اب یہ کہ اس میں اکثریت سیاسی الیکٹڈ ممبرس کی بھی ہوگی, اسمبلی کے ممبرس کی, اور وہ ایک اجتماعی فیصلہ جو ہوگا اپوائنٹمنٹ ججز, کیونکہ آج تک پچھلے 17-18 سال سے جو ججز کی اپوائنٹمنٹ ہائی کورٹس میں ہو رہی ہے اس پر اعتراض ہے وکلاء کو. وہ کو میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس, میں سمجھتا ہوں میرے نقطہ نظر سے میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس جو ہے کے بارے میں وہ تھوڑا سا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ٹھیک ہیں. اس پہ یہ ہے کہ میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہونے چاہیے, آنیسٹ کریکٹر والے اور قابل ججوں کو اپوائنٹ ہونا چاہیے. اور وہاں جوڈیشل کمیشن میں مناپلی ہے, جو چیف صاحب فرماتے ہیں, جو بھی چیف صاحب آتے ہیں وہ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, اور لوگ اعتراضات وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں کم ہی کرتے ہیں, اور باقی جو ججز صاحبان وہاں ہیں وہ بھی ان کے ساتھ آمین کرتے ہیں. اس میں یہ کہ مطلب ان کی اعتراضات نہیں سنی جاتی, ان کے اعتراضات نہیں سنے جاتے. ابھی کوئی وہ جو وکلاء کا ممبر ہوتا ہے اس کا اعتراض بھی وہ ڈسینٹنگ نوٹ تو دے دیتا ہے, لیکن چونکہ اکثریت ججز کی ہوتی ہے اور وہاں پہ وہ اپنی مرضی سے وہ کام ججز اپوائنٹ کرتے ہیں. اب یہ پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز بھی شامل ہو جائیں گے تو وہ مناپلی ختم ہو جائے گی, مناپلی کم ہو جائے گی. اور لیکن اصل چیز ہے کہ اپوائنٹمنٹ میں سنسیرٹی ہونی چاہیے. جب آپ اپنے لوگوں کو لانے کی کوشش کریں گے, اور میرٹ پہ پاکستان کے باروں میں بڑے قابل لائق اور کریکٹر والے وکلاء بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ڈھونڈ کے نکالے تلیا میں لگائیں. مختلف باروں میں جو لوگ ایک ہیرے پڑے ہوئے ہیں وہ نکالیں, ان کو اپوائنٹ کریں, تاکہ یہ 60,000 جو کیسز پینڈنگ پڑا ہوا ہے یا ہائی کورٹ میں جو کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں وہ ڈسیزن ہو, میرٹ پہ ڈسیزن ہو. کیسز وہیں پڑے ہوئے ہیں اور اپنی معاملات ہیں ان کے وہ جو مناسب نہیں ہے. یہ ساری صورتحال ہے. سفارش پر ہر چیز ہونا چاہیے, میرٹ پر ہونا چاہیے. تو جس طرح کے مطلب 26ویں آئینی ترمیم کو بل کو لوگوں نے یہی مطلب کہا کہ یہ قوم کی امانت میں خیانت ہے, اور یہ بھی کہا گیا کہ مطلب خیانت نہیں کرنا چاہیے قوم کی امانت میں, تو کیا آپ بھی 26ویں آئینی ترمیم بل کو
قوم کی امانت میں خیانت سمجھتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت ہے یہ میلافائڈی، یہ جو ترامیم ہے یہ میلافائڈی ترامیم ہے، یہ وقت نہیں تھا اس کے کرنے کا۔ اب اس میں انہوں نے کہا جی کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنائیں گے، چیف جسٹس سیکرٹری لگائیں گے، 4 ممبرس میں لگائیں گے، تو کیوں نہ سپریم کورٹ کے جو ججز سٹنگ ہیں، یہ بھی آنریبل ججز ہیں، ان میں سے ایک کو ایڈ بنا دیں اور باقی جو انہی میں اپوائنٹ کر کے علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنا دیں، باقی ججز میں میرٹ پہ باقی کیسز کا فیصلہ کرتے رہیں، اور یہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ سپریم کورٹ کے سٹنگ ججز کا بیٹھ جائے، وہ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن سنیں۔ جو عوام کی آراء ہے، جو جمہور کی آواز ہے، اس کو سننا چاہیے۔ یہ عہدے، یہ اقتدار، یہ کرسیاں، یہ پروٹوکول، یہ وقتی ہوتا ہے، سب نے قبر میں جانا ہے، مٹی سے مٹی میں مل جانا ہے۔ روز قیامت جو ظلم اور زیادتی جو کرے گا، جو دوسروں کی حق تلفی کرے گا، گلے کاٹے گا اپنے وقتی مفادات کے لیے، وہاں روز محشر اس کو اللہ کے سامنے جواب دہ ضرور ہونا پڑے گا۔ 26ویں آئینی ترمیمی بل کے حوالے سے حکومت کو، اپوزیشن کو اور خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ اقتدار وقتی ہے، عوام کا سوچیں، 24-25 کروڑ عوام کا سوچیں، وقتی مفادات کو چھوڑ دیں، وقتی لیلا اقتدار میں جو آپ شیئر بانٹتے ہیں خدا کے لیے چھوڑ دیں، موت کو یاد رکھیں کہ قبر میں کیا حال ہمارا ہونا ہے۔ بس میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ جو ہے ہر چیز کو عوام کے مفاد کے کریں، یہ بیٹھ کے بندر بانٹ والا کام نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز میرٹ پر ہونی چاہیے، اور آپ بھول جائیں کہ وقتی جو اقتدار ہے اس کو کہاں دارا اسکندر کہاں گئے، مٹی میں مل گئے، کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ کدھر عثمانی سلطنت کے بادشاہ گئے، کدھر مغل سلطنت کے بادشاہ گئے، سب نے وہیں جانا ہے، انہوں نے بھی وہیں جانا ہے، ہم نے بھی وہیں جانا ہے۔ اس لیے موت کو اور روز محشر کو میں یاد رکھنا چاہیے۔ کہ مسودے کا اپوزیشن بھی مطالبہ کرتی رہی اور ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مطالبہ کرتے رہے، لیکن بلاول صاحب نے بھی یہی کہا کہ مجبوری ہے، تو یہ سب کچھ مطلب اس میں ایسا کیا تھا کہ مطلب نہیں دکھانا چاہ رہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے جی، جماعتوں کی اپنی مجبوری ہے، اپنے مفادات کی مجبوری ہے، اپنی بندر بانٹ کی مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ یہ سب باتیں ہیں عوام کو بیوقوف بنانے والی، ان کی آنکھوں میں ریت جھونکنے کے برابر ہے۔ عام عوام کو قطعاً ان مجبوریوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے خود اپنی ذاتی مجبوریاں بنائی ہوئی اپنے فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ چھبیسویں آئینی ترمیمی بل کے معاملے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ 26ویں آئینی ترمیم فی الحال تو نہیں ہو سکی ہے، اس کا مسودہ زیر گردش تھا سوشل میڈیا پر بھی اور الیکٹرانک میڈیا پر بھی، جس میں مختلف باتیں کہی جا رہی تھیں کہ چیف جسٹس کی جو ہے ان کے عہدے کو توسیع دی جا رہی ہے، جبکہ ان کے جو عمر بڑھائی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سارے ججوں کی عمر بڑھائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ان کی عمر بھی بڑھ جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی ہے جو 5 رکنی ہوگی، اور اس میں بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کو اس میں اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو اتفاق رائے نہیں ہو سکا، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت کے پاس بھی اس ترمیم کا مسودہ نہیں تھا، اور وہ دوسری اتحادی جماعتوں کے ساتھ مشاورتیں بھی کر رہے تھے اور کھانے بھی کھلا رہے تھے، اور سارا کچھ کرنے کے بعد پھر انہوں نے وہ بھی مسودہ مانگ رہے تھے کہ ہمیں بھی مسودہ دکھا دیں؟ ہو سکتا ہے وہ بھی مانگ رہے ہوں، تو پھر وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں مسودہ نہیں ملا ہے، پھر ان کو شاید دکھایا بعد میں، پھر اسپیکر صاحب نے کوئی کمیٹی بھی بنا دی، سینٹ چیئرمین نے بھی بنا دی کہ جی ساری جماعتیں اس پہ اتفاق رائے پیدا کریں، تو پھر اجلاس بھی بلایا، اور رات 11:15 بجے اجلاس اسپیکر نے بلایا اور شروع ہوا، پھر اس کے بعد فوری ختم کر دیا، پھر دوسرے دن بلایا، پھر دوسرے دن بھی شاید نہیں ہو سکا، اور پھر ویسے غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گئے اجلاس۔ تو یہی پوزیشن ہے، اور دیکھیں ابھی آگے کیا ہوتا ہے کہ 26ویں جو آئینی ترمیم جو مجوزہ ہے وہ ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیمی بل کو قوم کی امانت میں خیانت کا بھی کہا گیا، تو کیا آپ بھی 26ویں آئینی ترمیمی بل کو قوم کی امانت میں خیانت سمجھتے ہیں؟ میں امانت میں خیانت تو کسی چیز کو نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ پارلیمنٹ کا آئینی طور پر پارلیمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ آئین میں ترمیم کرے،
ترمیمی بل جس طرح کی مطلب باتیں ہو رہی تھی اور پھر اپوزیشن والے جس طرح کے کہہ رہے تھے کہ حکومت نے خود بھی یہ بل نہیں دیکھا اور ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، تو اس طرح کی بل کی پھر مطلب قوم کی امانت میں تو خیانت مطلب سمجھنا چاہیے. حکومت والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لا منسٹر ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب، انہوں نے بل بنایا ہے اٹارنی جنرل کی مشاورت سے منصور عثمان عوان کی، اور ہو سکتا ہے کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی حکومت نے بھی نہیں دیکھا ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہوں، لیکن میں اس پہ کوئی اسپیکولیشن نہیں کرنا چاہتا کہ کس نے بنایا اور کس ٹائم دیا ہے حکومت کو، ابھی بھی دیا ہے کہ نہیں دیا ہے. 26ویں آئینی ترمیمی بل کے حوالے سے حکومت کو، اپوزیشن کو، خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام یہی ہے کہ اگر جو طاقتور حلقے اگر کروانا چاہتے ہیں کوئی ترمیم تو وہ ہو جائے گی. میرا تو یہ اسٹیٹڈ پوائنٹ آف ویو ہے اس معاملے میں. اگر قوم کی اس میں فائدہ ہے تو پھر مطلب مل بیٹھ کے ترمیمی بل لانا چاہیے. ہاں اگر قوم کا فائدہ ہے بالکل سب جماعتوں کو، ویسے بھی سب جماعتوں کو اتفاق رائے سے کرنا چاہیے چیزیں، لیکن اگر ظاہر ہے پی ٹی آئی کو جو نہیں وہ سوٹ کرتی ہوں گی چیزیں تو وہ نہیں اس کی سپورٹ کرے گی. 26ویں آئینی ترمیمی بل کے معاملے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ آئین کے ساتھ فراڈ اور پاکستان کے ساتھ دشمنی نہیں ہو سکتی. آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایسی کوشش ایک الیکٹڈ سو کال الیکٹڈ گورنمنٹ کی طرف سے، جو اپنے آپ کو جمہوری بھی کہتی ہو اور سیاسی بھی کہتی ہو، ان کی طرف سے اس طرح کا بل آنا اور اس طرح خفیہ طریقے سے اسے منظور کروائے جانے کی کوشش کرنا، یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ وکلاء کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. آئین میں اس طرح کا کوئی تصور ہے کہ سپریم کورٹ سے بالا ایک اور عدالت بنا دی جائے، یعنی جبکہ سپریم کورٹ ایک آئینی عدالت ہے اور سب سے بڑی عدالت ہے، تو آپ نے اس طرح، میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی جو وکلاء ہیں ہمارے پاکستان کے وکلاء، ان سب سے میری درخواست ہے کہ اس معاملے کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھ کر اس سازش کو ناکام بنائیں اور پاکستان میں اس طرح کی آئینی ترمیم جو ہے وہ کسی صورت میں قبول نہ کی جائے. بل کا مسودہ اپوزیشن بھی مانگتی رہی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی مانگتے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بلاول صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہماری بھی مجبوری ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک عرض کروں، اگر تو کوئی ایسی آئینی ترمیم ہوتی جو عوام کے مفاد میں ہوتی، پاکستان کے انٹرسٹ میں ہوتی، تو اس کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ کہ آپ سب سے پہلے اسے فلوٹ کرتے ہیں، فلور پہ لانے سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، اس کا آپ مسودہ جو جس نے بل پیش کرنا ہوتا ہے وہ اسے پہلے آلریڈی دیتا ہے. کمیٹی بنتی ہے جو اس پہ یعنی ڈسکشن کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنی کمیٹی جو ہے وہ سفارشات دیتی ہے، پھر اس کے بعد وہ ہاؤس میں آتا ہے، پھر اس کے بعد ہاؤس میں بحث ہوتی ہے. جب آپ باہر دنیا میں دیکھتے ہیں اور پاکستان کی عزت اور وقار پہ دبا آتا ہے تو یہ ہمارے لیے انتہائی شرمناک بات ہوتی ہے. اور اس میں کوئی شخص جو شامل ہے، چاہے وہ میرا کتنا قریبی عزیز ہو، وی شوڈ ناٹ گیو ہم اینی رسپیکٹ. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو یہ بتائیں کہ یار یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان میں ہم نے رہنا ہے، دنیا میں اسے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے قائم رکھے. اس میں اس طرح کی باتیں آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو اپنے مفادات کو بالائے طاق رکھ کر قوم کی مفادات کو مطلب ترجیح دینی چاہیے. تو 26ویں آئینی ترمیمی بل کے حوالے سے حکومت کو، اپوزیشن کو، اور خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب، میں تو ان کا ہمیشہ سے معترف رہا ہوں، ان کا احترام، بلکہ اس زمانے میں جس زمانے میں پرائم منسٹر تھے عمران خان، انہوں نے تقریر کی تو میں نے ٹیلی ویژن پہ یہ بات کہی کہ آپ کو مولانا کے بارے میں اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو میرے لیے قابل عزت ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت مولانا کا کردار انتہائی تاریخی کردار ہے، اور انہوں نے جس دلیری کے ساتھ، جس تدبر کے ساتھ اس آئینی ترمیم کو ابھی منسوخ یعنی مطلب ٹیبل ہونے سے روکنے میں جو کام کیا وہ تاریخی ہے. تو ابھی بھی پوری قوم ان سے توقع کرتی ہے کہ وہ اس معاملے کو یعنی بالکل اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے، اور ان کا کردار اگر اس طرح رہا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ترمیم نہیں آ سکے گی دوبارہ. تو قابل عزت ہے وہ، اور انہیں کرنا چاہیے. اور خدا نہ خواستہ اگر انہوں نے یو ٹرن دیا تو یہ دیکھیں کہ پھر قوم تو کسی کو معاف نہیں کرتی. خاتون کو 26ویں آئینی ترمیمی بل په معامله باندې د وکیلانو، صحافیانو، د عام شهریانو چې کومې تفصیلي خبرې وې هغه تاسو واورېدې. دوی هم وویل چې 26ویں آئینی ترمیمی بل د کام په امانت کې خیانت و، او دې نه علاوه دوی دا هم وویل چې داسې قسمه بل هم نه دی راوړل پکار چې په هغه کې د کام مفاد نه وي. د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته راسي.
د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.